فرانس میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر اور ہڑتالوں اور احتجاجوں کا سلسلہ جو بہت طاقت کے ساتھ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ ان ہڑتالوں نے پیرس سے لے کر مرسی تک کے پبلک سروسز اور دیگر سرکاری محکموں کی سروسز کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ پولیس نے ان پر کافی زیادہ ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج کیا ہے۔ دونوں طرف بے انتہا لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یونینز اور بائیں بازو کی جماعتوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اب بھی اہم طاقت رکھتی ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ فرینچ ریاست کو بڑھتے ہوئے مالی دباؤ کا سامنا ہے۔ اگر معاملہ طے نہ ہو سکے تو فرانس طویل مدت کے لیے مفلوج ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ اس کی معیشت، سیاست اور یورپین یونین کے اتحاد پر بھی ہوں گے۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم یورپ کے ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اس پہ کامنٹ ضرور دیجیے گا اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے، ان سے شیئر کیجیے گا۔ ستمبر 2025 کے رواں ہفتے میں فرانس میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر اور ہڑتالوں اور احتجاجوں کا سلسلہ جو بہت طاقت کے ساتھ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ ان ہڑتالوں نے پیرس سے لے کر مرسی تک کے پبلک سروسز اور دیگر سرکاری محکموں کی سروسز کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ٹرینیں رک گئی ہیں یا رک کر چل رہی ہیں، اسکول بند پڑے ہیں، دکانیں، کاروبار اور ہسپتال کم سٹاف کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور دیگر بڑی شاہراہیں اور دیگر سڑکیں مظاہرین نے بند کر دی ہیں۔ سب سے بڑا مظاہرہ 18 ستمبر کو ہوا، جس کے دوران ہر شہر میں، پیرس سے لے کر مرسی تک اور دوسرے شہروں میں ہر جگہ بڑے فسادات دیکھے ہیں، پولیس پر حملے دیکھے گئے ہیں، لوگ پھانسی گھاٹ قسم کی عمارتیں لے کر آ گئے احتجاج کرتے ہوئے، اپنے غم و غصہ کا اظہار کرتے ہوئے۔ پولیس نے ان پر کافی زیادہ ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج کیا ہے۔ دونوں طرف بے انتہا لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو فرانس کی وزارت داخلہ کے مطابق 18 ستمبر کو صرف پیرس میں 5 لاکھ لوگوں کا ایک بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، جلوس نکلا تھا، مگر CGT یونین فیڈریشنز نے 10 لاکھ سے زائد افراد کی تعداد کا دعویٰ کیا ہے۔ ظاہر ہے دونوں کی تعداد میں یہ فرق فرانس کی احتجاجی تحریکوں کا ایک عام بیانیہ ہے، یعنی حکومت کم دعویٰ کرتی ہے، اتنے لوگ ہیں، اور تحریکیں اور یونینز جو ہے اس سے زیادہ دعویٰ کرتی ہیں۔ تو یہ ایک عام وہاں پہ بات کی جاتی ہے، خبروں میں سب کو پتہ ہے، مگر اس سے حکومت اور یونینز کے ایک دوسرے پر عدم اعتماد کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ فرانس نے 2025 کے مالیاتی بحران نے ملک کو سیاسی اور سماجی عدم استحکام کی گہرائیوں میں دھکیل دیا ہے۔ پبلک ڈیٹ یعنی قومی قرضہ GDP کا 114% تک پہنچ چکا ہے، اور بجٹ خسارہ 5% سے زائد ہے، جو کہ یورپی یونین کی حدود سے کہیں زیادہ ہے۔ یورپین یونین نے قومی قرضے کی حد 60% مقرر کی ہوئی ہے۔ اس حد میں شاید ہی کوئی ملک ہے جو پورا اترتا ہے، لیکن یہ صورتحال سابق وزیر اعظم فرانسوا بائرو کی حکومت کی جانب سے کچھ 44 ارب یورو، جو کہ 60 ارب ڈالرز کے قریب بنتی ہے، اس پیمانے کی کٹوتیوں کے مجوزہ منصوبے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں 9 ستمبر کو قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ کھونا پڑا اور وہ برطرف ہو گئے۔ نئے وزیر اعظم سیباسٹین لکورنو نے صدر میکرون کے نامزد وزیر اعظم کے طور پر اقتدار سنبھالا، لیکن انہیں پارلیمنٹ نے ابھی تک ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دی، یعنی ان کی اکثریت نہیں دی، تو اس کی وجہ سے انہیں شدید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 18 ستمبر کو ملک بھر میں ایک دن کی ہڑتال اور مظاہروں نے حکومت پر شدید دباؤ بڑھا دیا ہے۔ جہاں لاکھوں افراد نے پینشن، اصلاحات، صحت، تعلیم اور عوامی خدمات میں کٹوتیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، وہیں حکومت سے سخت ناراضگی بھی نظر آ رہی ہے۔ اصلاحات کا مطلب لوگوں کی سہولیات یا پینشنز کم کرنا ہے۔ آپ اصلاحات کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ ہر چیز کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ اکثر مغربی ممالک میں یا پاکستان جیسے ممالک میں بھی اصلاحات کے ذریعے یہی کیا جاتا ہے، لیکن بظاہر میڈیا یا رہنما یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم مالیاتی مسائل کو حل کر رہے اور ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ پینشنز حکومت اپنے خرچے سے نہیں دیتی ہے جس کو وہ کم کرنا چاہ رہی ہے، بلکہ لوگوں کی ملازمتوں کے دوران ان کی تنخواہوں سے کاٹ کر پینشن فنڈز میں جمع کرتی رہی ہے، اور حکومت ان کو مینج کرتی رہی ہے۔ اس کے برعکس جو حل مظاہرین پیش کرتے ہیں یا یونینز پیش کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ پینشنز کاٹنے کے بجائے امیر طبقے پر ٹیکسوں میں کیوں نہیں اضافہ کرتے ہیں؟ دولت کی منصفانہ تقسیم کا مطالبہ بھی بڑھ رہا ہے۔
حکومت نے ابھی تک کوئی ٹھوس متبادل منصوبہ پیش نہیں کیا، کوئی بجٹ نیا نہیں دیا ہے۔ ظاہر ہے اس سے عوامی بے چینی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بحران نہ صرف فرانس کی معیشت بلکہ اس کی سیاسی ساکھ کے لیے بھی سنگین امتحان بن چکا ہے۔ پوری یورپ کے یا برسلز کے ہم کہہ لیں لوگ جو ہے، مالیاتی لوگ جو ہے، یا انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز جو ہیں یا ریٹنگ ایجنسیز ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ فرانس اپنی اصلاحات مکمل کر پاتا ہے یا نہیں۔ عوامی رائے کے سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حمایت کتنی وسیع ہے ہڑتالوں اور احتجاج کے لیے۔ رائے مرکز سروے کرنے والے ایک ادارے BFM-TV کے مطابق فرانس کے 56% عوام ہڑتالوں کے مکمل حق میں ہیں، صرف 1/4 مخالف ہے، اور تقریباً 5 میں سے 1 غیر جانبدار ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ان کی کوئی رائے نہیں ہے۔ یہ ہڑتالوں اور احتجاج کی ایک زبردست حمایت دکھاتا ہے، خاص طور پر ایک ایسے ملک میں جہاں احتجاج سیاسی زندگی کے تقریباً مستقل جزو رہا ہے اور اس سے لوگوں کو تھکن بھی ہو گئی ہے۔ پھر بھی یہ رجحان ظاہر کرتا ہے کہ نہ صرف منظم لیبر فورس بلکہ عام شہری بھی اس تحریک کے اب حامی بن چکے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ٹریڈ یونینز کی حمایت نہیں ہے۔ پیرس کے اخبار لیمون فرانس کے مطابق احتجاج کی وجوہات کئی ہیں، مگر فوری وجہ حکومت کی 2026 کے لیے جو آسٹیریٹی اور بجٹ کٹوتی کی جو منصوبہ بندی ہے یا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، جس میں ہدف تقریباً $60 ارب کی یعنی کمی کر رہا ہے یا کٹوتیاں کر رہا ہے۔ یہ کٹوتیاں پینشنز، صحت، تعلیم اور عوامی خدمات کو متاثر کریں گی، ان میں کمی لائیں گی۔ لیبر یونین اور ورکرز انہیں مالی مارکیٹ اور یورپ کی بجٹ پابندیوں یعنی یورپین یونین کی جو پابندیاں ہیں ان کو خوش کرنے کے بہانے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرانسیسی عوام جنہوں نے بڑی سخت جدوجہد کے بعد جو مراحت حاصل کی ہے، سوشل سیکیورٹی حاصل کی ہے، یہ ان پر براہ راست حملہ ہے۔ عوام کی شکایات 3 بنیادی نکات پر مرکوز ہیں۔ اول، پینشنز۔ حکومت نے ریٹائرمنٹ سسٹم میں مزید تبدیلیوں کا اشارہ دیا ہے۔ سن 2023 کی اصلاحات میں ریٹائرمنٹ کی عمر کو 62 سال سے 64 سال تک بڑھا دیا گیا تھا۔ کئی لوگ اس اصلاح کو یعنی ریفارم کو معطل یا واپس کرنے کا مطالبہ کرتے کہ یعنی واپس 64 سے 62 کی جائے۔ دوسری شکایت کاسٹ آف لیونگ کے بارے میں ہے۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور آمدن رکی ہوئی ہے۔ ان رکی ہوئی تنخواہوں نے یعنی فروزن سیلریز نے گھریلو بجٹ پر شدید دباؤ ڈال دیا ہے۔ لوگ اب وہ زندگی نہیں بسر کر پا رہے جو پہلے کرتے تھے، جس سے آسٹیریٹی کا مطالبہ اور یہ کہ انصاف کم ہے لوگوں کے لیے، فیئرنس نہیں ہے، یہ اب اس کی ڈیمانڈز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور غصہ اس پر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ویسے آسٹیریٹی کا ہم عمومی مطلب کفایت شعاری یا کم اخراجات کہتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ حقیقی پالیسیوں کو چھپانے کی ایک مجرمانہ کوششیں ہیں۔ یہ پالیسیاں سیدھے انداز میں بیان کی جائیں تو یہ عوام سے رقم لے کر امیروں کو منتقل کرنے کی پالیسی ہے، یعنی ان کارپوریشنز کا پروفٹ بڑھ جائے اور عوام اس پروفٹ کی قیمت ادا کریں۔ بہرحال اس کی تیسری اہم وجہ سوشل جسٹس کا فقدان ہے۔ یونینز اور بائیں بازو کی جماعتیں کہتی ہیں کہ سوشل سیکٹر میں اخراجات میں کٹوتی کی بجائے ریاست کو ویلتھ ٹیکس متعارف کرانا چاہیے، یعنی امیروں پر ٹیکس لگائے، ان کی دولت پر ٹیکس چوری پر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور بڑی کمپنیوں کو زیادہ ذمہ داری اٹھانے پر مجبور کرنا چاہیے ان کے لیے، یا ان پر کارپوریٹ ٹیکس میں لگانا چاہیے اور اضافہ کرنا چاہیے اس میں جن پر نہیں لگا ہوا، یا جن پر لگا ہوا ان پر اضافہ کرے اس میں۔ عوامی تجاویز کے مقابلے میں حکومت کہتی ہے کہ ملک قرض اور خسارے میں دھنسا ہوا ہے، جس سے باہر نکالنے کے لیے اصلاحات ضروری ہیں۔ نئے نامزد وزیر اعظم سیباسٹین لکورنو اصرار کرتے ہیں کہ اصلاحات کے یہ اقدامات ناگزیر ہیں، یعنی ریفارمز ناگزیر ہیں۔ فرانس کے اعداد و شمار کی وزارت کے مطابق فرانس کا پبلک قرضہ $3.8 ٹریلین ہے، یا 110% ہے GDP کا۔ یورپین یونین کے رہنما اصولوں میں جیسے میں نے عرض کیا کہ 60% سے کہیں زیادہ ہے۔ GDP بجٹ خسارہ بہت زیادہ ہے۔ 2025 کے مقابلے میں بجٹ جو ہے 5% خسارے میں ہے، جو یورپ میں سب سے زیادہ ہے۔ فائنینشیل مارکیٹ اور یورپین یونین کے مالی قوانین پیرس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ریفارمز کر کے اپنی فائنینشیل کریڈیبلٹی یعنی مالی ساکھ کو بحال کریں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ قومی قرضوں کا یہ مسئلہ نیا نہیں ہے۔ فرانسیسی حکومتیں دہائیوں سے اسٹرکچرل ریفارمز کو مؤخر کرتی آ رہی ہیں۔ عوامی دباؤ رہا ہے،
پینشن سسٹمز 1990 کی دہائی کے اوائل میں ناقابل برداشت سمجھے گئے تھے۔ نام نہاد ریفارمز کی ہر کوشش کے خلاف عوامی مزاحمت پیدا ہوئی ہے۔ تو موجودہ صدر ایمانوئل میکرون 2017 میں شروع ہونے والے دور صدارت میں اور اس کے بعد 2023 میں ریفارمز کا یہ سلسلہ آگے بڑھا رہے، لیکن اب تک یہ رکا ہوا تھا۔ مگر 2023 میں ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی گئی، جیسے کہ عرض کیا کہ 62 سے 64 سال تک ریٹائرمنٹ بڑھانے کے اقدامات کے خلاف بڑے پیمانے پر ہڑتالیں ہوئی تھیں۔ اس تبدیلی کو پھر بھی زبردستی مسلط کر دیا گیا تھا۔ اس کو ووٹ کے ذریعے منظور نہیں کیا گیا تھا، صدر کے پاس اختیارات تھے، وہ استعمال کیے گئے تھے۔ ایسی تبدیلی تھی یہ جو مکمل پارلیمانی ووٹ کے بغیر منظور کی گئی تھی، جس سے عوامی ناراضگی کو بھڑکا دیا گیا۔ تو ستمبر کے آغاز سے شروع ہونے والی اسٹرائکس اور احتجاج کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہ سکتا ہے؟ فرانس میں عموماً یہ کافی عرصے تک جاری رہ سکتے ہیں، جو تاریخ بتاتی ہے۔ تاریخ بتاتی کہ یہ تحریکیں شاذ و نادر ہی فوراً ختم ہوتی ہے، یعنی یہ 18 ستمبر کو ہونے والا ایک دن کا احتجاج یا اسٹرائک نہیں تھی، یہ سلسلہ چلے گا۔ سن 2023 کی پینشن اصلاحات کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جو تو کئی مہینوں تک جاری رہا تھا، اور گزشتہ دہائیوں میں ہڑتالیں کبھی کبھار ایک سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک جاری رہتی ہیں یا رہی ہیں۔ موجودہ ہڑتالیں بھی سردیوں کے موسم یا 2026 تک جاری رہ سکتی ہیں، یہ تمام سروے بتا رہے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ اس مرتبہ عوامی حمایت زیادہ ہے اور یونینز چھوٹے رد و بدل نہیں بلکہ مکمل مالی پالیسی پر نظر ثانی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تھوڑی سی ریفارم میں رد و بدل نہیں مانگ رہی، پورا پیکج نیا مانگ رہی ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق اگر حکومت جزوی رعایت دے، یعنی کچھ کٹوتیوں میں تاخیر یا امیروں پر ٹیکس میں معمولی اضافہ کر دے یا تھوڑا سا بحال کر دے، تو اسٹرائکیں اپنا مومنٹم کھو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت زیادہ کامیاب نہ ہو، لیکن جاری پھر بھی رہیں گی۔ لیکن اگر سیباسٹین لاکورنو اور میکرون ڈٹ جاتے ہیں تو فرانس ایک طویل مدت تک تعطل کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو، جو سیاسی ماحول تباہ کرے گا، بیرونی سرمایہ کاری کو ختم کرے گا، شرح نمو کو کم کرے گا اور مزید عوامی بے چینی کو پیدا کرے گا۔ بہرحال فرانس کا قرض کا بحران اسٹرکچرل مالی عدم توازن، سوشل اخراجات اور خارجی دباؤ کے امتزاج کی وجہ سے اور زیادہ گہرا ہوا ہے اور مزید گہرا ہوگا۔ مسلسل بجٹ خسارہ، آبادی کی بڑھتی ہوئی اوسط عمر اور سوشل پروگرامز نے حکومت کو طویل عرصے تک بھاری قرض لینے پر مجبور کیا، جو کہ اب 3.8 یعنی 3.8 ٹریلین ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں مجموعی طور پہ، جبکہ امیروں اور کمپنیوں کے لیے ٹیکس کٹوتیاں کی، انہیں رعایتیں دی، جیسے 2017 میں سولیڈیرٹی ویلتھ ٹیکس، امیروں پر جو ویلتھ ٹیکس تھا وہ اس کا خاتمہ کیا، جس سے حکومت کی آمدنی کم کی اور وہ اضافی قرض لینے پر مجبور ہوئی۔ اس کے علاوہ کووڈ-19 سے پیدا ہونے والے مالیاتی بحران، انرجی کی قیمتوں میں اضافہ اور جی ڈی پی کی سست ترقی نے شرح نمو نے قرض کم کرنے کا قدرتی عمل روک دیا۔ مگر بین الاقوامی تنازعات، خاص طور پر یوکرین کی جنگ نے صرف پورے یورپ کی معیشت ہی کو نہیں بلکہ فرانس کی معیشت پر بہت برے اور گہرے اثرات پیدا کیے ہیں۔ فرانس نے دفاعی اخراجات بڑھائے ہیں، یوکرین کو انہوں نے کوئی 60 ارب ڈالر سے زیادہ کی امداد دی ہے، اور امریکی دباؤ کے تحت اب نیٹو میں جی ڈی پی کا 5% خرچ کرنے کے دباؤ کی وجہ سے فرانس کا مالی توازن مزید خراب ہوگا، جس سے سوشل پروگرامز اور پبلک سروسز، تعلیم، صحت وغیرہ پر مزید کٹوتیاں ہوں گی۔ ٹیکس چوری اور اجتناب سے ہر سال اربوں کا نقصان ہوتا ہے، اور امیروں کو ترجیح دینے والی پالیسیاں آمدنی اور اخراجات کے درمیان فرق بڑھا رہی ہیں۔ ان عوامل کی وجہ سے حکومت پینشنز، صحت اور تعلیم پر کٹوتیاں لا رہی ہے، جس سے ملک بھر میں ہڑتالیں اور احتجاج اب تو پھوٹ پڑے ہیں بھائی، یہ لفظ میں کہہ سکتا ہوں۔ فرانس کا مالی بحران دیگر یورپی ممالک سے مختلف نہیں ہے، یعنی فرانس نے اپنے قرض کے بحران میں اکیلا نہیں ہے۔ برطانیہ کی معیشت میں ان کا جو قرض ہے، قومی قرض، وہ جی ڈی پی کے 100% کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن حکومت زیادہ تر ٹیکس میں اضافے پر انحصار کرتی ہے اور پینشن تنازع میں کم ٹانگ اڑاتی ہے، حالانکہ وہاں بھی تنخواہ اور مہنگائی پر مسلسل ہڑتالیں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتے لندن کی انڈر گراؤنڈ ٹرینز مسلسل ہڑتال کی وجہ سے بند رہی ہیں۔ فرانس اس لحاظ سے غیر معمولی ہے کہ یہاں سماجی ریزسٹنس کی شدت زیادہ ہے، کیونکہ فرانس کی بوڑھی ہوتی ہوئی آبادی یا عمر رسیدہ آبادی بڑھتے ہوئے سوشل اخراجات اور مارکیٹ کی مانگ کے دباؤ کی سے دوچار ہے۔
اب یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اقتصادی بحران تنہا نہیں ہوتے ہیں، یعنی یہ آئسولیشن میں نہیں آتے ہیں۔ فرانس جیسے دیگر یورپی ممالک کی طرح اس میں بھی اینٹی امیگرنٹ تحریکیں بڑھ رہی ہیں، مقبول ہو رہی ہیں۔ فار رائٹ رہنما جیسے میرین لپن اور ایرک زیمور کہتے ہیں کہ آسٹیریٹی ضروری ہے، یعنی یہ وہ مقبول رہنما جو عوام کو قائل کرتے ہیں کہ آسٹیریٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ ریاست امیگرنٹس پہ بہت زیادہ خرچ کرتی ہے اور اس خرچ کو کم کرنے کے لیے آپ آسٹیریٹی کریں۔ اور یہ اینٹی امیگرنٹس تاریخی مالیاتی بحران اور قومی قرض کے ہجوم کے بحران کو قوم پرستی کے جذبات بھڑکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی اصل مسئلے کی طرف نہیں آتے بلکہ کہتے ہیں امیگرنٹس آ گئے لہٰذا یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جو حکومت کے وسائل ہیں سروسز پرووائڈ کرنے کے وہ ختم ہو رہے ہیں، اور اصل اسباب کی نشاندہی کرنے کے بجائے قوم پرستی کو ہوا دے کر امیگرنٹس یا اقلیتوں کو مالیاتی مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں، یعنی یہ نفرت کی اکانومی کی بڑی اہم کردار ہے۔ CNRS سوشل اسٹڈی نامی ایک تھنک ٹینک کے تحقیق کے مطابق سوشولوجسٹ کہتے ہیں کہ آسٹیریٹی اور سماجی عدم تحفظ وسائل کی کمی کے خوف کو بڑھاتے ہیں، جس سے لوگ اینٹی امیگرنٹس بیانیے کو قبول کر لیتے ہیں، خاص کر جب پاپولر رہنما ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم چیز امریکہ میں ٹرمپ کی صورت میں دیکھتے رہے ہیں، یہاں پہ بورس جانسن کی صورت میں برطانیہ میں، اور اب یہاں پر فرانس میں لیپان جیسے لوگوں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی امیگرنٹس جو احساسات ہیں نفرتیں ان کو بڑھا رہے ہیں۔ لہٰذا بائیں بازو قومی قرضوں اور مالیاتی بحران اشرافیہ اور کمپنیوں کو الزام دیتا ہے، جبکہ دائیں بازو عوامی غصے کو امیگرنٹس کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اس لیے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ موجودہ احتجاج صرف پینشنز اور بجٹ کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ فرانس کی سیاسی سمت کے لیے بھی ہے۔ یہ طے کرے گا کہ آگے کیا ہوگا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سٹرائکس اور احتجاج ستمبر سے نہیں شروع ہوئے بلکہ ان کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ 18ویں صدی کا معروف فرینچ ریولوشن سے ان کا آغاز ہوا تھا، مگر حالیہ دہائیوں میں ان کی کہانی کچھ یوں ہے۔ فرانس میں احتجاج کی لہر کا ٹائم لائن یہ میں یہاں پہ بیان کروں گا۔ 1995 میں وزیر اعظم آلین جوپے کی پینشن اور ویلفیئر اصلاحات کے خلاف ہڑتالیں ہوئی تھیں۔ فرانس کئی ہفتوں تک مفلوج رہا تھا اور بالآخر اصلاحات کا منصوبہ زیادہ تر واپس لے لیا گیا۔ 2010 میں نکولس سرکوزی کی پینشن اصلاحات کے خلاف قومی ہڑتالیں ہوئیں، مگر پھر بھی ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سے 62 بڑھا دی گئی تھی۔ ان ہڑتالوں میں لاکھوں افراد نے مظاہرہ میں حصہ لیا تھا، مگر اصلاحات منظور کر لی گئی۔ پھر 2019 میں یلو ویسٹ یا پیلی جیکٹیں جونس جیلے جیکٹس نامی احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو انرجی پر ٹیکس سے شروع ہوا مگر عدم مساوات اور اشرافیہ پر ناراضگی سے اور زیادہ بڑھ گیا۔ 2023 میں ایمینوئل میکرون کی پینشن ریفارمز کے خلاف بڑے پیمانے پر ہڑتالیں ہوئی تھیں۔ ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سے 64 سال کی گئی تھی۔ حکومت نے ان ریفارمز کو زبردستی نافذ کیا جس سے عدم اعتماد بڑھا تھا، اور اب 2025 میں موجودہ احتجاج $60 ارب کی آسٹیریٹی کے نام پر کٹوتیاں اور پینشن کی ممکنہ ایڈجسٹمنٹ کے خلاف 2023 کے بعد سب سے بڑی تحریک بنتی نظر آ رہی ہے۔ اور پچھلی دہائیوں کی تحریکوں میں 1995 کی تحریک میں حکومت کو مکمل گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے، باقی احتجاجی تحریکوں میں حکومت کو کم یا زیادہ کامیابیاں ملی تھیں۔ اس لیے فرانس کے لوگ آج کی تحریک کا 1995 کی تحریک سے موازنہ کر رہے ہیں، یعنی وہ اس میں کامیابی دیکھ رہے ہیں۔ سن 1995 میں صدر یاک شیراک کے دور کے وزیر اعظم آلین جوپے، جن کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے پینشن اور ویلفیئر میں وسیع ریفارمز کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا منصوبہ قرض کم کرنے اور فرانس کی سوشل ماڈل کو جدید بنانے کے نام پر جائز سمجھا گیا تھا، مگر سڑکیں لاکھوں مظاہرین سے بھر گئی تھیں، ٹرینیں بند ہو گئی تھی، اسکول بند ہو گئے تھے اور عوامی رائے یونینز کے حق میں تھی۔ 3 ہفتوں کی مفلوج ہڑتالوں کے بعد اور عوامی رائے کے سروے میں اصلاحات کے خلاف واضح مخالفت کے بعد جوپے کی حکومت کو اپنا منصوبہ واپس لینا پڑا۔ حکومت کی یہ ناکامی ایک تاریخی مثال بن گئی ہے۔ فرانسیسی یونینز اب بھی اسٹریٹ پاور رکھتی ہیں۔ سن 1995 اور 2025 میں کیا مختلف ہے؟ اس کی مثال تو دی جا رہی ہے کہ 2025 میں ویسی ہی کامیابی ہو سکتی ہے جو 1995 میں ہوئی تھی، لیکن کچھ حالات میں فرق بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ اب قرض کا دباؤ شدید ہے۔
1995 में जो कर्ज था वो GDP का 55% था, आज 110% से ज़्यादा है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे और यूरोपियन यूनियन की जो कवानीन है वो मैक्रोन की हुकूमत के लिए कम गुंजाइश दे रहे हैं, यानी वो इस्लाहात पर मजबूर कर रहे हैं। अब सदर का ऑफिस, यानी एक दूसरा फ़र्क जो है वो ये कि अब फ्रांस के सदर का ऑफिस ज़्यादा मजबूत है पहले की निस्बत। मैक्रोन ने पार्लियामेंट को बाईपास करके इस्लाहात नाफिज करने और अवामी नाराज़गी को बर्दाश्त करने की सलाहियत दिखाई है। यूपे एक कमज़ोर वज़ीर आज़म था जिसका सियासी असर कम था। अब लेबर यूनियन की ताकत पहले की निस्बत कुछ कम है, कमज़ोर है, अगरचे अभी भी बड़े पैमाने पर हड़तालें मुनज़्ज़म कर सकती है, लेकिन 1990 की दहाई के बाद यूनियंस की रुकनियत कम हुई है। लेकिन अवामी हिमायत आज भी 50% से ज़्यादा है यूनियंस के हक़ में। एक बड़ा फ़र्क जो 1995 में नई तौर पे है वो है कि पहले फार राइट तंजीमों का वजूद ना होने के बराबर था, मगर अब फार राइट की अवामी हिमायत में इजाफा हो रहा है जो उन्हें मजबूत बना रहा है, जो फ्रांसीसी माशरे के लिए ख़तरनाक है। और लापेन जैसे इंतहाई दाएं बाजू के लीडर जो हैं वो हुकूमत और लेबर यूनियंस के दरमियान जो टकराव होगा उससे वो सियासी फ़ायदा उठाएंगे। अगर मैक्रोन की टीम मार्केट्स, ब्रसल्स और क्रेडिट एजेंसियां देख रही हैं तो वो मुकम्मल तौर पर इस्लाहात वापस लेने के लिए तैयार नहीं होंगी, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी। इसके बजाय जुज़वी रियायतें दे सकती हैं, यानी कटौती में ताख़ीर कर दें या नरम रवैया अख्तियार करें ताकि यूनियन की यकजहती को तोड़ा जा सके। इसलिए 1995 में पीछे हटना मुमकिन था, मगर 2025 में ये एक मुश्किल मसालियत या कड़वा टकराव हो सकता है, तसादम हो सकता है। मौजूदा हालात में फ्रांस एक संग मील पर खड़ा है, क्रॉस रोड पर, जहाँ हुकूमत इसरार करती है कि कर्ज़ों की हद की पाबंदी नागुज़ीर है, लेकिन अवाम इंसाफ और सोशल हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहते हैं। इसका उस बड़ा मुतालबा उनका यही है। यूनियंस और बाएं बाजू की जमातों ने साबित किया है कि वो अब भी अहम ताकत रखती हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि फ्रेंच रियासत को बढ़ते हुए माली दबाव का सामना है जिसकी वो खुद जिम्मेदार है। और अब नेटो के दिफाई अखराजात में 5% GDP का इजाफा करना फ्रांस की मईशत और सोशल सेक्टर पर बहुत शदीद दबाव लाएगा। जंगें कितनी महंगी पड़ती हैं, मगर मीडिया, ख़ासतौर पे कॉरपोरेट मीडिया, दुश्मन का खौफ और दुश्मन के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा करके अवाम को कुर्बानियाँ देने के लिए कुर्बानी का बकरा बना देती हैं, जिसके लिए अब इंतहाई दाएबाजों की कौम परस्त जमातें एक मकरू किरदार अदा कर रही हैं क्योंकि वो मालियाती वसाइल की तरफ तवज्जो दिलाने के बजाय इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा कर रही हैं। बहरहाल फ्रांस की मौजूदा स्ट्राइक्स और एहतजाजों का सिलसिला न सिर्फ टेंशन्स और ऑस्टेरिटी के मुस्तक़बिल को तय करेंगे, बल्कि बाएं, दाएं और सेंट्रिस्ट ख़यालात के दरमियान वसी नज़रियाती जहद पर भी असर डालेंगे। अगर मामला तय ना हो सके तो फ्रांस तवील मुद्दत के लिए मफलूज हो सकता है, जिसके साथ इसकी मईशत, सियासत और यूरोपियन यूनियन के इत्तेहाद पर भी होंगे। दोस्तों, अगर ये आपको तज़किया पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट से, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।